ہے وہ ہے جی 28۔ اوکے آئیے بلکہ کو پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ سوال کیا گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو ایک آدمی کے دو بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ ایک آدمی تھے، اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ کیا کر؟ جا اور پاکستان میں کیا کر؟ کام کر۔ اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں نہیں، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ کیا ہوا؟ مگر پیچھے پچھتا کر گیا، اور پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا اچھا جناب۔ کیا جواب دیا؟ آپ بھی جناب بولے۔ کیا جواب دیا؟ کیا کہنے لگا؟ اچھا جناب آگے، مگر کیا نہیں۔ جواب بڑا بدی ہے۔ اچھا جناب مگر کیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ کون؟ محصول لینے والے اور کسبیاں کیا ہیں؟ تم سے پہلے خدا کی، کیونکہ یوحنا کی راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے رک کے ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ چلے اس کی ترتیب میں نے کئی دفعہ چرچ میں بیان کی۔ اتوار والے دن یسوع مسیح جو ہیں صرف یروشلم میں داخل ہوئے اور ہیکل میں نہیں گئے۔ کیا ہوا ہے؟ بولے یسوع یروشلم میں اور ہیکل میں نہیں گئے۔ سوار والے دن یسوع مسیح ہیکل میں گئے، اور یسوع نے جا کر وہاں کیا کیا؟ ہیکل کے اندر یسوع مسیح نے کوڑا اٹھایا، اور یسوع مسیح نے اس ہاتھے میں سے جو غیر قوموں کا ہاتھا تھا، ذرا اس کو بھی غور سے سنیے، کون سا ہاتھا؟ کیونکہ یسوع نے ہیکل میں سے کہاں سے نکالا؟ کیونکہ وہ جو ہاتھا تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ بچے ذرا بیٹھے نا، کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر چکا ہوں کہ جو غیر قوموں کا ہاتھا تھا، جس کو پالوس نے افسیوں کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ دیوار جو بیچ میں تھی گرا دی گئی۔ کیا ہوئی؟ وہ دیوار جو اس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ کیا کر لیا؟ یعنی آپ بائبل کا میپ دیکھیں گے، پیچھے نقشہ دیکھیں گے گھر میں جا کر، تو پھر آپ کو یاد آئے گا یہ ہاتھا جہاں تھا، کیونکہ کوئی غیر یہودی جو ہوتا تھا وہ خدا کی ہیکل میں آ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے لازم یہ تھا، نہیں اگر آ جاتا تو اسے کیا کیا جاتا؟ ایسی ہیں جڑے کرسمس آپ بھی پینے ہیں، لوکاں نے بھی پلانے ہیں، تو گرجیاں چ لے جانے سب باتاں چ ایسی ساڈی قوم سی، غیر قوموں کو ہے۔ مجھے یاد ہے میں جب کئی چرچز کا حصہ ہوتا تھا تو کئی میں نے دیکھا تھا، میں کئی مسلم لڑکوں کو دیکھتا تھا عید والے دن وہ بھی پہنچے ہوتے تھے ہمارے کرسچن لڑکوں کے ساتھ، لیکن یہودی اس معاملے میں بڑے، اور ابھی خدا کا شکر ہے اچھی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ یعنی ابھی یہ کام نہیں ہو رہا، لیکن اس سے 8-10 سال پہلے ایک بڑا غلط کام تھا یہ جو چرچز کے اندر ہو رہا تھا۔ اوکے، اب یہ جو غیر قوموں کا ہاتھا تھا، اگر کوئی شخص خداوند کو جان جاتا، خداوند کو سمجھ جاتا، تو وہ صرف اس ہاتھے تک آتا اور خداوند کے سامنے آ سکتا تھا۔ حضوری اور اس مقام میں جہاں کلیسیا عبادت کرتی تھی وہاں تک اس کی رسائی نہیں تھی۔
اب سوار والے دن یسوع نے جو کیا اس سے یروشلم میں بڑی آگ لگی. دونوں واقعات بڑے خطرناک تھے نا. یسوع ہیکل ہوا تو جو مذہبی لوگ تھے کیا ہو گئے, وہ غصے میں آ گئے اور کیا کہنے لگے, تو ان کو کیا کرا دے, چھپ کرا دے. اور یسوع نے کہا اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. اب سوار والے دن, پیر والے دن جب خداوند یسوع مسیح گئے تو یسوع نے ہیکل کی صفائی کی. اب جب یسوع منگل والے دن گئے تو یسوع مسیح ہیکل میں دوبارہ گئے. اور اب یسوع نے یہاں صفائی نہیں کی بلکہ یسوع ہیکل میں کھڑے ہو گئے. اور یسوع مسیح کے پاس کئی سوال آئے جو آپ کو مرکس میں, لوکا میں اور یوحنا میں ملیں گے. یعنی چاروں اناجیلیں جو اربع ہے وہ ان واقعات کو, آخری ویک کے واقعات کو, اور یاد رکھیے گا آخری ہفتے کے واقعات جو ہیں ان میں سے کسی رسول نے بھی سکپ نہیں کیا, ایز اٹ لکھا ہے. کیا ہے؟ یعنی جس طرح, یعنی ایک ایک بات کو انہوں نے لکھا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو بائبل کا حصہ ہے وہ آخری ہفتے کا حصہ ہے. کیا ہے؟ اگر بائبل چاروں اناجیل کو پڑھیں گے تو پام سنڈے کے بعد یعنی آخری حصہ جو تھا صلیب تک زیادہ, یعنی رسولوں نے, لکھنے والوں نے, پاک روح نے زیادہ اس حصے کو لکھوایا جو آخری ویک کے اندر ہو رہا تھا. یسوع نے کئی دفعہ دعا کی لیکن کہیں بائبل میں یسوع کی دعا درج نہیں ہے. لیکن آخری ویک کے اندر جمعرات والے دن جو دعا یسوع نے کی, یوحنا نے اس کو لکھا اور 2 پورے چیپٹر لکھ دیے, 15واں اور 16واں باب ہے. پورے دونوں چیپٹر اس کے بارے میں لکھے گئے. اب یسوع جب ہیکل میں گیا تو مذہبی گروہ جمع ہو گیا, مذہبی جماعت جمع ہو گئی. اور مذہبی جماعت نے یسوع سے سوال کیا کہ یہ تو کس کے اختیار سے کرتا ہے. کیا سوال کیا؟ تو کس کے؟ کیونکہ 2 دن جو یسوع نے کیا کہ تو یروشلم میں آیا, تو نے ہیکل کی صفائی کر دی, تو نے کس اختیار سے کیا؟ یسوع نے ان سے کہا چلے میں بھی تمہیں بتاتا ہوں میں کس اختیار سے کرتا ہوں, لیکن میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں. تم یہ بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا زمین کی طرف سے تھا؟ کس کی طرف سے؟ آسمان کی طرف سے تھا یا؟ اب لفظ آسمان جب آپ استعمال کریں گے, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ بائبل کے اندر آسمان جہاں پر لکھا گیا ہے وہاں پر خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا؟ کیونکہ یہودی جو لوگ تھے وہ خدا کہنے سے, خدا کے بارے میں جو ان کا کنسیپٹ تھا وہ بڑا رسپیکٹفل تھا. وہ کئی دفعہ خدا نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے زبان سے ہر وقت ہم خدا اسے نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ آسمان کا لفظ استعمال کرتے تھے. یسوع نے انہی کی مائنڈ سیٹ کو, انہی کی مینٹالٹی رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ یوحنا کے, یعنی یسوع ان سے پوچھ رہا تھا کیا یہ خدا کی طرف سے تھا یا انسانوں کی طرف سے تھا؟ کس کی طرف سے؟ اب کیا یہ دونوں, یہ جو مذہبی فرقہ تھا, جب یسوع نے ان سے یہ سوال پوچھا تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا آپس میں سائڈ پہ چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ بھائی اگر یہ کہا کہ یہ انسانوں کی طرف سے تھا تو لوگ اسے کیا کرتے ہیں, نبی مانتے. اور واقعی وہ نبی تھا, کیونکہ 400 سال تک کلام نازل نہیں ہوا تھا, 400 سال تک کوئی نبی کی آواز نہیں آئی تھی. یہ 400 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا تھا. کتنے؟ 400 سال کے بعد. کتنے؟ یعنی کوئی 3 سال 4 سال کی گل نہیں ہو رہی, 400 صدیوں تک خدا کی آواز نہیں آئی تھی. اور بیابان میں جب پکارنے والے کی آواز آئی تو بڑا ہجوم چلا گیا. انہوں نے کہا اگر کہا تو انسان کی طرف سے ہے تو پھر اتنے کٹ پینی ہے, کیونکہ لوگ اسے کیا کرتے ہیں. لیکن اگر کہا خدا کی طرف سے ہے تو یسوع نے پوچھنا ہے بھائی تساں کیوں نہیں لیا, تسی کیوں نہیں مانتے؟ تے کہندے نے پتہ ہی نہیں. سادہ کی گل ہے, سانو کئی دفعہ ہم جان بوجھ کے انجانے بن جاتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچائی کا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کلام کا کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے سچائی کیا ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے بھولے بن جاتے ہیں, معصوم بن جاتے ہیں. اور یہ بھی طریقہ ہے نافرمانی کرنے کا. کیا جی میں سانو کچھ پتہ ہی نہیں. پھر یسوع نے جب یہ باتیں ان سے کہیں تو یسوع نے پھر ان سے خاص یہ تمثیل بیان کی.
اس نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تانوں نہیں نہ پتا، تانوں میں سمجھانا پھر یہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بپتسمہ کس کی طرف سے تھا، خدا کی طرف سے تھا یا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کس کی طرف سے تھا۔ اب یسوع ان کو سمجھانے کے لیے یسوع نے یہ تمثیل استعمال کی، کیا کی؟ کیونکہ یہ کنٹیکسٹ بیان کرنا بڑا ضروری تھا تاکہ ہم اس تمثیل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ یسوع سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اور ایک گل پیچھے کی سی، بیک گراؤنڈ پیچھے کی سی، اور گل چل کی رہی ہے پیچھے، تے یسوع مسیح نے انہوں نے سمجھانا واسطے جو تمثیل بیان کی وہ ہے دو بیٹے اور پاکستان۔ کیا جی؟ اب ایک باپ کا ذکر ہے جو اپنے پہلے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آج کیا کر، پاکستان میں جا اور کام کر۔ کیا کر؟ پاکستان میں جا اور تو وہ کیا کہتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پہلا گروپ کہہ رہا ہے جیڑا کی کر رہا ہے، منافقت نہیں کر رہا، ریاکاری نہیں کر رہا، صاف انکار کر رہا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ اور جب پہلے نے انکار کر دیا تو اس نے دوسرے کو کہا بیٹا جا آج کیا کر، کیا کر، پاکستان میں جا کر کیا کر، کام کر۔ تو اس نے کیا کہا، ذرا گل ذرا دھیان نہ سننا، کیسی زبان ہے، کڈی مٹھی ہے تے کڈی با ادب تے کڈی با عزت ہے، جناب اچھا جناب ہے، کیا کروں گا میں، لیکن یسوع نے کہا وہ نہیں گیا، یسوع نے کہا وہ نہیں گیا۔ یہ تمثیل آج کے حالات حاضرہ میں اور اس زمانہ میں یہ دو طرح کے لوگوں کا بیان کرتی ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ دو طرح کے لوگوں کا کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے۔ ایک وہ ہے، اور یسوع نے پہلے کو بیان کیا، یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ مسئول لینے والوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ گناہگار لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ روحانی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو کلام سے واقف ہیں، جو سچائی سے واقف ہیں، جنہوں اچھے تے بڑے دا بڑا چنگی طرح پتا ہے کہ یہ اچھے تے بڑے دا بڑی انہوں گل پتہ ہے، اصل جنون گل تو بخوبی جو واقف نے، انہوں سچائی دا پورا پتا ہے، انہوں دی گل ہو رہی ہے۔ تے یسوع نے اے گل فریسیاں نو کہی، مذہبی اس وقت دے رہنماواں نو کہی کہ جو سب کچھ جانتے تھے، جو سب کچھ سمجھتے تھے، جو پوری سچائی سے واقف تھے، جو پورے کلام سے واقف تھے، جو پورے کلام کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ یہ دو گروپ ہیں۔ کون سے گروپ ہیں؟ دو، پہلا گروپ اور دوسرا گروپ۔ اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں تو پہلا گروپ جو ہے وہ نہ کرنے والا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہاں کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ لیکن یسوع جس بات پر فوکس کر رہے تھے وہ تھا کون باپ کی مرضی بجا لایا۔ فوکس کی سی کون باپ کی مرضی بجا لایا۔ اب پہلے کے بارے میں اگر بات کریں تو پہلا گروپ جو ہے یا پہلی جو قسم کے لوگ ہیں، ان کو یسوع نے زمانے کے ان لوگوں سے تشبیہات دی جو اپنی دنیا داری کے اندر مست ہیں، جو اپنے دنیا داری کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور دوگلی زندگی نہیں کاٹ رہے۔ کی یہ بولو اے انہاں دی گل ہو رہی ہے جڑے گناہ تے گناہ ہی کر رہے نے۔ کی ہے آؤ ڈبل کام نہیں کر رہے۔ یہ پہلا گروپ وہ ہے کہ جن نے صاف انکار کرتا بھائی اسی گرجے نہیں آنا۔ کیوں بھائی؟ ہم خدا سے ناواقف ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کلام سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں۔ یعنی ایسا یہ گروپ ہے جو بالکل خدا سے کھٹا ہوا ناواقف ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک وہ ہیں جو اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کو بیان کیا جو
کلام کے حصوں سے، انبیاء کے صحیفوں سے، خدا کے شریعت سے، خدا کے کلام سے، الہام سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔ یسوع نے ان کی بات کی۔ اب جب دونوں گروپس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ جو چرچ آتے ہیں وہ بڑے ہیں۔ اس کو اس طرح نہیں سمجھنا، اس طرح اس کو کہ او یسوع کہہ رہا ہے کہ جڑے نہیں آندے وہ بڑے چنگے نے، کیونکہ مسول لینے والے کی تمثیل میں کئی دفعہ ہم غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ شاید جو ہے دعا کرنے والے اور اونچی دعائیں کرنے والے یا دعائیں دینے والے بڑے ہیں، اور وہ جو نہیں، یاد رکھیے گا اس کا خاص مطلب بھی میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ اپنی راست بازی پر فخر کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنی راست بازی پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ جو اپنی راست بازی کو خدا کی راست بازی نہیں، اپنے کاموں پر فخر کرتے ہیں، ان کی بابت بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ جو واقف ہیں، بلکہ یسوع ان کی بات کر رہا ہے جو واقف ہیں پر عملی زندگی ان کی کلام کے خلاف ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کیے آپ بھی کی نے خدا دے کلام تو، لیکن کردار چ کوئی گل بھی کلام والی نہیں کیے، کردار چ عملی زندگی خدا دے کلام تو خالی پئی ہوئی ہے۔ یسوع ان کی بات کرتا ہے یہاں پر جو صرف ہونٹوں سے خدا کی ستائش کرتے ہیں، کلام دے حوالے تے بڑے ودیا آندے نے، پر زندگی کدی کلام دے حوالے ہو کے کڈی نہیں ہے۔ یہ کلام دے حوالے تے پر کدی انہاں دی زندگی، سوچ تے خیال کدی کلام دے مطابق نہیں ہوئے۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جو جناب اور خدا کی بڑی عزت کرتے تھے اور خدا کی عزت کا دعویٰ کرتے تھے، خدا کی سمجھ کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ جو لوگ یسوع مسیح کے ساتھ تھے ان کو وہ سمجھتے تھے یہ تو مسئول لینے والے ہیں، یہ تو گناہ گار ہیں، یہ تو کسبیوں کی ہیں۔ یعنی یسوع مسیح کی جماعت کو کیا کہتے تھے؟ کنہ دی جماعت ہے؟ اس میں جو بہنیں ہیں، بہنوں پر فتوے وہ لگاتے تھے، بیٹیوں پر وہ فتوے لگاتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے گناہ معاف ہوئے اور جس نے یسوع مسیح کے آ کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوئے، کیا وہ جماعت کا حصہ نہیں تھی؟ وہ بھی جماعت کا حصہ تھی۔ جو پیر دھون تو بعد یسوع دی تھے جاندہ ہوئے گا، پیچھے پیچھے جاندی ہوئے گی ہیں تو کئی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پرانی زندگی نہیں بھولتے، آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، لیکن خدا یاد رکھے آپ کی پرانی زندگی یاد نہیں رکھتا۔ آپ خدا کو دیکھیں۔ آمین۔ یعنی لوکاں دے ذہن چ ٹاڈا کبھی نہ سوچیں اور کبھی ڈسار نہ ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ آمین۔ لوگ نہیں بھولتے، نہ بھولیں، پر آپ کا خدا آپ کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے اور بلا بھی دیتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھیے، اس بات کا یقین رکھیے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے یہ لوگ جو تھے یہ لوگوں کو پرانے کریکٹر میں دیکھتے تھے۔ یسوع نوں ویندے ہون گے زکئی دے نال ہے تے کئیاں نے زکئی نے کئیاں نوں دال آیا ہوئے گا، کھوکر صاحب ہیں وہ کہندے ہون گے لے ہے وہ بندہ ہی یہ جڑا 500 دا کام سی میں نے 2000 چ نے کیتا ہے، ہن وے یسوع دے پیچھے پیچھے دوڑیا پھردا ہی ہے۔ تو کئی اس طرح کی باتیں جو تھے، یعنی اس جماعت کے بارے میں اس طرح کی رائے عام تھی، اور کئی دفعہ کہا نا یہ مسئول لینے والوں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں یسوع سے شفا لے لیتے ہیں پر ان کا ذہن نہیں بدلتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ وہ آج یہ وہ لوگ ہیں۔ آج کئی ایسے مذہبی یا غیر قوموں کے لوگ آتے ہیں، شفا لینی ہوتی ہے یا معجزہ لینا ہوتا ہے تو وہ بڑا بڑا یسوع یسوع کہیں گے اور جو کچھ مرضی انہوں نے کراؤ کی ہے۔ وہ کہنا مطلب ہے کہ انہوں نے جو کئی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں بالکل شمعون کوڑی کی طرح۔ شمعون کوڑی کو یسوع نے کس سے شفا دی تھی؟ کوڑ سے۔ شمعون کوڑی پھر شکر گزاری دی، گھر دعوت بھی رکھ لی انہیں، یسوع نے بلا لیا۔ جب یسوع کو بلایا تو کئی لوگ یسوع کے ساتھ آ گئے اور وہاں پہ یہ عورت آ گئی۔ کیا گئی؟
تو کیا کہنے لگا؟ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو، یہ جو اس کو چھو رہی ہے کون ہے؟ یعنی شفا لین والی نہیں پتہ لگا یسوع کون سی، موزہ لین والی نہیں پتہ لگا یسوع کون سی ہیں، پر جدو چنگے ہو گئے، شفا پا لی، کم بن گئے، تو پھر یسوع، یعنی کیا اس کی سوچ دیکھیں، شمعون کوری کی سوچ جو ہے ایسے معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے جو کور سے تو یسوع سے شفا پانا چاہتے ہیں پر یسوع مسیح کے بارے میں ٹھیک سوچتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ ان کی رائے یسوع کے بارے میں درست نہیں ہے، اور ایسا معاشرہ، ایسے مذہبی لوگ آج بھی معاشرے میں بڑے پڑے ہیں۔ اب کلام جو ہے پہلے شخص کے بارے میں بیان کرتا ہے، پہلے بیٹے کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ جب اس نے انکار کر دیا اور وہ پچھتا کر چلا گیا، کیا ہو گیا؟ اب وہ پچھتانے کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دے گا میں بہت سی چیزوں کو کھولوں یہاں پر، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ لفظ خاص جو تھا نا، یہ جو پچھتانا اور خدا کی بادشاہی، میں دو کو پکڑنا چاہتا ہوں اور دو پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اردو میں یہ لفظ لکھا ہے پچھتا کر چلا گیا، کیا ہو گیا؟ پچھتا کر۔ اس کے لیے جو انگلش بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے، گریک بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے توبہ۔ کیا؟ توبہ۔ اور یہ جو توبہ ہے، اس کے لیے ریپینٹڈ لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پچھتانا ہے کیا؟ توبہ ہے کیا؟ کبھی کبھی ہم توبہ کر لیتے ہیں پر ایکچولی ہمیں توبہ کا علم نہیں ہوتا، اور یہ بھی موضوع ہے کہ دسن والے انہوں نہیں پتا ہوتا توبہ ہے کی ہے، کرنے والے کو بھی نہیں پتا اور سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا توبہ ہے کیا۔ توبہ، پچھتا کر، میں دو طرح کے پچھتاوے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک پچھتاوا ہمیں نظر آتا ہے، یہودا اسکریوتی نے جب یسوع مسیح کو 30 سکوں کے عوض پکڑوا دیا تو لکھا ہے وہ پچھتایا۔ کیا ہوا؟ اور پچھتا کے اس نے کیا کیا؟ درخت پر لٹک گیا، پھانسی لی اور مر گیا۔ ایک پچھتاوا پطرس رسول کے اندر بھی تھا۔ کیا تھا؟ ایک پچھتاوا اس نے کیا کیا تھا؟ 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے کیا کرے گا؟ 3 بار کیا کرے گا؟ میرا انکار کرے گا۔ لیکن پطرس نے توبہ کی اور خداوند یسوع کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا، یعنی پچھتائے تو دونوں ہیں۔ ایک کا پچھتاوا اس کو خودکشی کی طرف لے گیا۔ کیا لے گیا؟ کیا یہودا اسکریوتی توبہ کرتا اور خداوند یسوع کے پاس آتا تو کیا اسے معاف نہ کرتا؟ کیونکہ خدا کا منصوبہ تھا، یسوع نے تو صلیب چڑھنا تھا، اور یسوع نے کہا یار چڑھنا تے میں ہے ایسی، پر تو واقع نے چکر چپا گیا ہمیں ہے۔ یہ 2 پچھتاوے۔ اب یہ پچھتاوا جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ ہے لکھا ہے وہ پچھتا کر، اس نے سوچا، کیونکہ اس کے ذہن میں جب اس نے انکار کیا تو اس کے ذہن میں کئی طرح کی پلاننگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ احمد نے انکار نہیں کیتا نا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے دوستوں کو ٹائم دیا ہو سکتا ہے اس نے کچھ پارٹی رکھی ہو، یعنی کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں تھا نہ جانے کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص گناہ میں ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں تو ہے، یا شاید وہ اپنی دنیا کے اندر ہے، اپنی خواہشوں کے اندر ہے، اپنے جسم کی خواہشوں کی تدبیریں کر رہا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اس لیے بھی یسوع کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا داری کے اندر ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے وہ یسوع کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور وہ لیکن یہ پہلا بیٹا جو تھا، اس نے جب انکار کر دیا، اور کلام یہ کہتا ہے کہ جب باپ نے دوسرے کو کہا تو اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ اے گل تہاڈی منہوں گل نکلی تو کی ہو جائے گی؟ 100% کی ہو جائے گی۔ لیکن
یہ جو پہلا تھا یہ پچھتایا، کلام کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ اب بائبل مقدس میں دو طرح کا پچھتاوا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بندہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کے اندر ایسا عمل ہے، دو طرح کے پچھتاوے انسان کے اندر آتے ہیں۔ کتنے؟ دو طرح کے۔ ایک پچھتاوا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کا مجرم بنا دیتا ہے، اپنے آپ کو، یعنی انسان غلطی کر لیتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے یار میں نے یہ کیا کر لیا ہے، میں نے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو الزام دینا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا گناہ اسے سونے نہیں دیتا، اس کا گناہ اسے، وہ گناہ والی باتیں اسے سونے نہیں دیتی، وہ گناہ والی سوچ جو ہے اس کے اندر بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یعنی اس کے اندر صرف پچھتاوا یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، یہ میری روش غلط تھی، یہ میری باتیں غلط تھیں، یہ میرے کام غلط تھے۔ لیکن ایک پچھتاوا ہوتا ہے جو خدا ترسی پیدا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک صرف سانو مجرم بناتا ہے، کی کرتا ہے؟ بالکل اس شہید کی طرح، اس پوڑی کی طرح جڑا ٹن ہو کے بھی کی کہندا ہے نہیں نہیں اے بڑی گندی چیز ہے کہ یہ جب شیشے میں اپنی حالت دیکھتا ہے، ٹھنڈے دماغ سے جب سوچتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتا اپنی شکل دیکھ کے خود کو؟ بہت دفعہ ایسے لوگ ہیں جو خود، یعنی وہ اپنے اندر خود ملزم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اندر احساس گناہ ہوتا ہے، لیکن خدا ترسی کا غم نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اب یہ دونوں چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن تھوڑا سا بس صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خود کو مجرم بنائے نہیں، یہ کام غلط تھا، یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، اور ہم خود کو کوستے رہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ اخلاقی پہلو کے اندر کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ خدا کے کلام کے اندر، یہ پچھتاوا ہمیں خدا کے کلام کو سن کر نہیں ہوا، یہ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھ کر ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بولے، یہ پچھتاوا ہمیں اپنی زندگی کو دیکھ کر ہوا ہے، یا کچھ کسی بات کا احساس ہو کر ہوا ہے، یا حالات نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دیا اور ہم خود مجرم بن گئے۔ اور یہودا اسکریوتی کے اندر یہی پچھتاوا تھا جو سوری والا عام کہتے ہیں، سوری جی مجھے بڑا افسوس ہے، کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی شخص کے مجرم ہوتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کچھ ہوا یہ بالکل رونگ تھا، یہ بالکل کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں تھا۔ یہ پچھتاوا ہے جسمانی، کیا ہے؟ جسمانی پچھتاوا اسے کہتے ہیں۔ خدا، یعنی صرف ہم دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے یا کبھی کسی فیلنگ کے اندر، ہم جذبات کے اندر آ کے یہ احساس ہمارے اندر ہو گیا، پر ایک احساس ہوتا ہے جس کو کلام کہتا ہے خدا ترسی کا غم۔ کیا ہے؟ بولے، کون سا غم؟ خدا ترسی کا غم۔ یہ وہ غم ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو کلام میں دیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ میں نہیں دیکھ رہے، ایک ہوتا ہے اپنے آپ سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے خود کو کلام میں دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ خود کو پاک روح کی رہنمائی میں دیکھنا۔ یہ پچھتاوا خدا کا روح آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ پہلا پچھتاوا جو ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، پر آپ کا ذہن چینج نہیں ہوتا۔ پہلے پچھتاوے میں انسان کو پتا ہوتا ہے یہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ کنٹینیو کرتا بھی جائے گا، اور اس کو پتا ہے یہ غلط ہے، لیکن عادت کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پتا ہے کیا یہ غلط ہے، پر عادت اس کی چھوٹی نہیں ہے، یعنی اس کا ذہن نہیں بدلا، اس کا رویہ نہیں بدلا، اس کی گفتگو نہیں، اس کو پتا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل کوئی قابل قبول نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ پھر بھی اس سارے گناہ کے اندر دسا رہتا ہے۔ جرم اس کے اندر ہے، جرم احساس بھی ہے، پر سٹل اسی حالت کے اندر ہے، یا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ خودکشی کی طرف جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ شاید مرنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر پیس رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے موت آ جائے، یا کسی نہ کسی وہ کہیں نہ کہیں پہ۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موت جو ہے نا بندے کی سب سے بڑی امید ہوتی ہے جب بندہ بے بس ہو۔
کیا ہے؟ بے بس بندے کے لیے موت سے بڑی امید کوئی نہیں ہے. جب آپ بے بس ہو جائیں تو ایک ہوپ جو ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یار مڑا دے جان چھٹے ہیں. یعنی یہ ہوپ ایک امید ہوتی ہے. یہ بھی موت بھی ایک ہوپ ہوتی ہے بے بسی میں، تکلیف میں، اذیت میں، جہاں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ ہوپ انسان کے اندر آتی ہے. لیکن چلیں، خدا ترسی کا کام اسے کہتے ہیں. یہ جو بائبل مقدس کے مطابق توبہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں خیال بدل جانا. کیا ہو جانا؟ یعنی پہلے جو اس طرح سوچتا تھا اب اس طرح نہیں سوچتا. کیا ہے؟ بولے. کسی چیز کے بارے میں آپ کی رائے بدل جانا. توبہ کیا ہے؟ اچھی اچھی بولو ذرا. کسی چیز کے بارے میں آپ کی، ایک شخص سموکنگ کر رہا تھا، اس کی رائے بدل گئی. توبہ نے کیا کیا؟ اس کی رائے. ایک شخص زناکاری کے اندر تھا، اس کی رائے بدل گئی. ایک شخص دنیا داری کے اندر تھا، اس کی جس نے باپ کا انکار کر دیا، اب اس کی رائے کیا ہو گئی؟ بدل گئی. رائے کیا ہو گئی؟ اس پچھتاوے نے کیا کر دیا؟ یہ جو کرنا چاہتا تھا یا جس کے لیے اس نے انکار کیا تھا کہ آج میں پاکستان میں نہیں جاؤں گا، اس کی رائے بدلی. کیا ہو گئی اس کی رائے؟ یعنی اس نے انکار کو ہاں میں بدل دیا. کیا کر دیا؟ اور پچھتا کر پھر پاکستان میں چلا گیا. یہ ہے رائے بدل جانا. حقیقی توبہ یہی ہوتی ہے، کسی کی سوچ بدل جانا. کیا بدل جانا؟ پہلے اس کی سوچ جو تھی وہ شاید ان باتوں میں اس کو فیل نہیں ہوتا تھا. جب توبہ ہوئی تو وہ سوچ اس کی آہستہ 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 کیا ہونا شروع ہو گئی؟ بدلنا شروع ہو گئی. اور اس کو سمجھ لگ گئی کہ نہیں، یہ جو رائے تھی نا میری، یہ جو میں کر رہا تھا یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. یہ جو میں کر رہا تھا خدا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور پھر لیکن پہلا جو ہے وہ صرف زبان سے اس نے کہا جی جناب میں جاؤں گا، کیا کروں گا، لیکن اس نے نہیں کیا. پر اس کے اندر ایسا آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام بڑی بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، بڑی بڑی اچھی کلام کی باتیں کرتے ہیں، پر ان کے اندر کبھی غلط کا احساس نہیں ہوتا. وہ غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا دل ان کو کبھی ملامت نہیں کرتا. وہ پرستش بھی بڑی ودیا کر رہے ہوندے جے، چرچ بھی بڑا ودیا آ رہے ہوندے جے، کلام بھی صبح پڑھ رہے جے، شامی بھی پڑھ رہے جے، گرجے بھی جا رہے جے، کلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پر ان کی زندگیوں میں ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا کبھی انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں بس ہم کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے، یہ دو لوگوں کی بات ہے. کچھ یہ دو رویوں کی بات ہے. ایک ہے احساس کرنے والا، یعنی آپ کلام میں کیا لکھا ہے کہ صادق اگر 7 بار بھی گرے گا میں کیا کروں گا اسے؟ ضروری نہیں ہوتا. ہاں آپ انسان کہیں گر سکتا ہے، انسان جو ہے وہ کبھی ہٹ بھی سکتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز انسان کو جھنجھوڑ بھی سکتی ہے، انسان ہائی جیک بھی ہو جاتا ہے. ان دنیا میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں پر اس کی سوچ میں کہیں نہ کوئی ایسی بات بھی آ جاتی ہے. لیکن جب یہ جو مذہبی رویہ ہے نا کہ بندہ کرے بھی اور سوچے بھی نہ ہے، یعنی گر جانا بڑی بات نہیں ہوتی. خدا نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ انہاں چ 2 گناہ نے. کی نے؟ اے برگشتہ ہم دن تے واپس بھی نہیں آتے. یہ بندہ گر جائے اور نہ اٹھے تو یہ بھی گناہ ہے، نہ اٹھنا بھی گناہ ہے، پڑے رہنا کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ ڈگ گیا، ڈگنا تو حادثہ سی نا، ڈگنا کی سی، پر پھر اسے حادثے دے وچ رہنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایسی حادثے کا شکار ہو جائے اور آپ گرتے گرتے گناہ میں گر جائیں، پر اس میں پڑے رہنا، گرنا حادثہ تھا پر گرے رہنا حادثہ نہیں ہے. کیا تھا؟ بولے گرنا، اچھی بولو، گرنا کیا تھا؟ پر اس کھڈے میں پھر آپ کی مرضی بن گئی ہے. پھر آپ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی یہ تمثیل بتاتی ہے
دو بیٹوں کے بارے میں، اور یہ دو بیٹوں میں سے میں کہاں پر، یسوع نے پوچھا تسی کون آلے ہو؟ آج یہ سوال خدا کا کلام مجھ سے بھی کر رہا ہے اور آپ سے بھی کر رہا ہے۔ یہ سوال خدا کا کلام مجھ سے بھی کر رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو، میں کیا سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس رویے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کئی دفعہ انسان جو ہے وہ ساری چیزیں کرتا جاتا ہے لیکن کبھی اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں کس کے خلاف ہیں؟ کلام کے۔ اور آج کل روحانیت کی بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو کلام کو تو سینے سے لگا لیتی ہے اور جناب 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 والی زندگی گزار رہی ہے، لیکن کبھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کلام سے ہٹ کر ہوتی ہیں، کلام کے خلاف ہوتی ہیں، کلام جن کی اجازت نہیں دیتا، خدا کا کلام جنہیں گناہ کہتا ہے، خدا کا کلام جنہیں بدترین نظر سے دیکھتا ہے، خدا کا کلام جن کی مذمت کرتا ہے۔ لیکن آج وہ والے بیٹے نہ بنیے جو جناب کہہ کر اپنی عملی زندگی کے اندر فرما بیداری سے خالی ہوں۔ کیا ہوں؟ اپنی عملی زندگی میں، یعنی یہ بڑی خطرناک حالت ہے، بندہ گناہ بھی کرے اسے احساس بھی نہ ہو، غلط بھی کرے انہوں، یہ خطرناک حالت ہے۔ اور یہ حالت کن کے اندر تھی؟ اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کے اندر۔ کن کے اندر تھی؟ وہ جو یسوع سے سوال کرتے، یسوع نے کہا تہاڈی حالت ہے کہ تم کلام کے خلاف بھی اور تمہیں احساس بھی نہیں ہے، تم خدا کی نافرمانی بھی کر رہے تمہیں احساس نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو، یسوع نے کہا تم سے پہلے، یعنی گناہگار، قسمیاں، جسم فروشی اور دنیا داری کے لوگ جو ہیں وہ سچی توبہ کر کے خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ آمین۔ اور جو باپ کی مرضی بجا لائے گا وہی خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ ہیلیلویا۔ کیا کرے گا؟ جو باپ کی مرضی بجا لائے گا۔ آج اسی سوال کے اوپر ہم اس سرمن کو کلوز کریں گے۔ آج دو رویے خدا کے کلام نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کتنے؟ دو۔ پہلا رویہ کی سی؟ انکار کر دیا، لیکن اس کے اندر یہ احساس ہوا۔ پچھتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پچھتائیں نہیں، اب دعا کریں اور بائبل پڑھیں اور پھر صبح چومیں اور کہیں خداوند یہ میری زندگی میں گناہ ہے، تو مجھے اس سے نکال، تو مجھے اس سے نکال۔ خدا آپ کو نہیں نکالے گا کیونکہ آپ نکلنا نہیں چاہتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ ان کے اندر جو احساس ہے نا، صرف ان کا جذبان کا، ان کا دنیا داری کا ان کے اندر احساس، وہ خود کے مجرم ہیں۔ بولیں کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے میں نے غلط کیا ہے، لیکن وہ کبھی خدا ترسی کا غم ان کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ بولے کس کا؟ خدا ترسی کا غم ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، خدا ترسی کو وہ نہیں سمجھے۔ آج ہم کئی دفعہ احساس ہو تو یہودا اسکریوتی والا احساس جو ہے وہ ہمیں موت تک لے جائے گا۔ کیا لے جائے گا؟ میں اس خدمت میں کئی لوگوں کو ملا ہوں، ان کو اندر بڑا احساس ہے، وہ چرچ نہیں آتے۔ میں پچھلے دنوں کے اندر ایک نوجوان خادم کو ملا تو میں نے پوچھا، کیونکہ کچھ سال پہلے جب میں گیا تو وہ بڑا سرگرم تھا اور اس نے بڑا اچھا وقت میرے ساتھ گزارا تھا۔ میں ایک شہر کے اندر کوئی 10 دن رہا تو وہ 10 دن نوجوان جو ہے وہ رینٹڈ بائک لے کر، کیونکہ آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا دیہاتوں میں، تو اس شخص نے، وہ ملازم تھا، جاب سے چھٹی کی، اور میں مجھے بڑے اس کے اوپر احساس ہوا کہ وہ شخص کے پاس بائک نہیں ہے اور جو رینٹ بائک ملتی ہے اس نے وہ لی، اور 10 دن تک وہ میرے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کرتا رہا۔ جہاں میں جاتا تھا میں کہنا یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، چاند گڑھ نہیں پادری صاحب یہ میں پے کروں گا۔ میں نے کہا نہیں میں پے کر دوں گا، نہیں پادری صاحب میں اپنا بیج بونا چاہتا ہوں خدمت کے اندر۔ میں جب کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اس گاؤں میں گیا اور میں نے کہا یار مجھے وہ نوجوان چاہیے۔ میں نے پادری صاحب کو کہا، پادری صاحب کا کوئی خاص کوئی بہن کا بیٹا تھا وہ، میں کہا پادری صاحب وہ نوجوان مجھے چاہیے جس نے میری اس وقت بڑا کام ہوا تھا، ہم نے بپتسمے دی اور نجات کا کام ہوا، وہ نوجوان کدھر ہے؟ پادری صاحب کہتے ہیں وہ چرچ نہیں آتا اور دعا میں نہیں ہے اور چیزوں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یار مجھے اس کے گھر میں لے کے جائے، میرا دل کر رہا ہے میں اس سے ملوں۔ جب میں گیا وہ شخص آنسو اور سسکیوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ رویا ضرور، چلایا ضرور، لیکن دعا کے اندر وہ نہیں آیا۔ کیا ہے؟
رویا بھی, چلایا بھی, اقرار بھی کیا, لیکن دعا میں نہیں آیا. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اقرار بھی کرتے ہیں لیکن خدا کے پاس نہیں آتے. اس شخص نے کیا کیا, باپ کا انکار تو کر دیا لیکن پچھتا کر پھر اس کام پہ چلا گیا جو اس کے ذمہ لگایا گیا تھا. آمین. اور خدا جو چاہتا ہے, کئی دفعہ جو خدا چاہتا ہے, یعنی فوکس یہ تھا, اس نے وہ کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا. آمین. اور اس نے مان کے بھی وہ نہ کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا. بولے, ایک بندے نے نہ چاہ کے بھی وہ کیتا جو باپ نے اسے حکم دیا تھا, اور ایک نے اقرار کر کے بھی نہ وہ کیا جو اسے حکم ملا تھا. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اقرار تو کرتے ہیں پر فرما بیداری نہیں کرتے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انکار بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کے اندر حقیقی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ہے, وہ اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کی.